کہ ہے 9 اور مئی اس کی وقت توڑ بھی پھوڑ نے پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز کر دیا، لیکن ایاز صاحب اس کے ساتھ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مائنس عمران خان ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں ایسی باتیں کریں مائنس عمران خان اور مائنس فلانا ہے. اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوا ہے انڈر دا لا آف دا لینڈ، جلانے کی جو بات آپ کرتے کا ہیں. ایک قانون ہے اس کے تحت آپ ایکشن لیں. کون کہہ سکتا ہے کہ نہ ایکشن لیں؟ یہ کوئی بحث طلب بات ہے؟ اس میں آپ کو کوئی متوازی عدالتیں بنانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ایک جو اب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے خوف و ہراس کا، اس وقت گورنمنٹ اینڈ ادارے ٹوٹل کنٹرول میں ہے سچویشن کے. زمان پاک آپ دیکھ لیں، وہاں پہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے خالی پڑا ہے. ہوا کرتے تھے، وہ کیفیت نہیں ہے. آج شاید ایک ٹیم گئی ہے وہاں پہ دیکھنے کے لیے، اندر گئی، اس نے سارا وہ چکر لگایا. کوئی شاید کل پرسوں کوئی صحافیوں کو بھی اندر وہ جانے دیا تھا. تو ایسی نہیں ہے. غلطی ہوئی، جس سے آرسن ہوا وہ ہے قابل مذمت. آپ ٹرائی کریں، یہ ہے. پر یہ جب آپ کا وہ جو ریاکشن میں وہ چیز آ رہا ہے، جب کوئی جج ہو، میں جج کی مثال دے رہا ہوں، اس کے یہاں جھاگ آ جائے، پھر وہ انصاف نہیں رہتا. جب آپ وہ تجاوز کر جائیں اور گریبانوں سے اور یہاں بالوں سے اور گھسیٹنا، تو پھر نظر کچھ اور آنے لگتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہے کہ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے پہلے بھی ادوار یہاں پہ آئے ہیں. اس وقت جو ہے جو ایڈڈ چیز یہ ہے کہ ملک کی صورتحال کبھی ایسے نہ تھی. ضیاء اللہ کے دور میں، مشرف کے دور میں، ایوب کے دور میں، ایون یحییٰ خان کے دور میں اکانومی کی یہ حالت نہیں تھی جو ہو چکی ہے. ہم ایسٹ پاکستان میں آرمی کریک ڈاؤن، ایکچوئل آرمی کریک ڈاؤن اس وقت بھی جاری، لیکن ایک اور انداز سے. وہ جو تھی اکنامک سچویشن اتنی خراب نہیں تھی. نو انچارج کون ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون ہے؟ ایک گورنمنٹ ہے، چاہے اسے کہیں کہ جس قسم کی بھی وہ ہے. ان سے کیا یہ معاملات مینج ہو رہے ہیں؟ کل مفتاح اسماعیل اسی جماعت کا ممبر تھا نا، اسی جماعت کا نمائندہ تھا جو فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا. اس نے کیا کہا کہ ہم نے اگلے 2 ماہ میں اتنے پیسے دینے ہیں، اینڈ مجھے ڈر ہے کہ سپٹمبر تک ہمارے ریزروز 2 بلین سے نیچے آ جائیں گے، کیونکہ ہم نے ایمورٹائزیشن ڈیٹ، فلانا انٹرسٹ پیمنٹ ہم نے اتنی کرنی ہے. دیز دا ہارڈ فیکٹس. آئی ایم ایف کی آپ بعد میں بات کریں گے، وہ ہم سے ہو نہیں رہا. چائنا کی یہاں پہ بات کی گئی اور چائنیز فورن منسٹر یہاں پہ آئے تو دبے لفظوں میں اس نے بھی ہمیں کوئی عقل کی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی یا نہیں، جو چائنا کبھی کرتا نہیں ہے. پبلکلی چائنا نیور ڈز اٹ. پر آج پاکستان کی حالت یہ ہوئی ہے کہ جب بلاول بھٹو کے ساتھ وہ کھڑا ہے تو دبے لفظوں میں، وہ کلہڑی لا کے جیسے، وہ ایسے تو نہیں وہ بولتے، لیکن انہوں نے پہلی بار پاک چائنا ریلیشن شپ کی تاریخ میں کہا کہ کچھ ہوش کے ناخن، سیاسی استحکام پیدا کریں، کنسنسس پیدا کریں، یہ کریں، معاملات کو ٹھنڈا کریں. اب یہ جو ہے اب تو پوائنٹ سکورنگ بند کر دینا. اب تو وہ ٹارگٹ وغیرہ جو کر دیں. جن کی غلطیاں ہیں وہ ہیں. عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایک سوبر انداز میں اس کو جج کرنا چاہیے، ایک سوبر کانٹیکس میں ڈالنا چاہیے. پر دوسری طرف بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ایک سوبر کانٹیکس میں کرنا چاہیے. آپ وہ سارا کچھ گالی ایک طرف دیں اور سارا کچھ آپ سے، وہ ایسے نہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی میرے خیال پوائنٹ سکورنگ سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے. اور جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ حالات مجموعی جو ہیں وہ بہتر ہوں، بیکاز یہ بڑے خطرناک حالات. ٹھیک ہے، حالات خطرناک، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سلمان صاحب، ایسا وقت تو نون لیگ پر بھی آیا تھا جب ہم سیاسی پنچھیوں کی اڑان کی بات کرتے ہیں، تو 2018 سے پہلے نون لیگ کے جو سیاسی پنچھی تھے وہ بھی اڑان بھر رہے تھے، اور آج پی ٹی آئی پر یہ وقت آیا. آپ تب مذمت کرتے تھے، آپ کیا اب مذمت کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کے سوال کی کہ جی جب مسلم لیگ نون سے پرندے اڑان بھر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڑان کیوں بھر رہے تھے؟ میرا خیال جیسے بات کی گئی ہے نا کہ کچھ معاملات پہ پردہ ہی پڑا رہنے دیں. اب بات یہ کہ وہ جو آرمی ایکٹ کی بات کی جا رہی ہے،
کہ ہمارا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر، ذرا سوشل میڈیا کو کھولیں، جناب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جو لوگ بھی دہشت گردی میں ملوث ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ جناب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ بھی کہتے تھے۔ یہ کیوں تھا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ہماری عدالتیں جن کا بنیادی کام یہ ہے کہ انہوں نے جرائم پیشہ افراد کو، شرپسندوں کو، بلوائیوں کو ان کے انجام پہ پہنچانا ہے، وہ تو سیاسی مقدمات ٹیکل کر رہی ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں لوگوں کے مقدمات پڑے ہیں، اس پہ ان کی کتنی توجہ ہے؟ ہمیں یہاں پر حقائق کی بات کرنی چاہیے۔ یہ سارا کرائسس کیوں کر پیدا ہوا؟ دیکھیں بات یہ کہ آج اگر کوئی حکومت میں، کل کو وہ اپوزیشن میں ہوگا۔ اس ملک میں اپوزیشن میں بیٹھنا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح مرات لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین ہیں۔ ایک سال سے یہ جن ہم حالات کے اور خدشات کے اور خطرات کی بات کر رہے ہیں، یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوگا، یہ سب کچھ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہے۔ اس لیے کہ میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کہ دشمن کو پتہ ہے کہ جب تک پاکستان کی فوج اور قوم کے درمیان فاصلے نہیں ہوں گے ان کا ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا۔ آج وہ جو پرندے آپ کہہ رہے ہیں اڑان بڑھ رہے ہیں، وہ خان صاحب انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے فوج، یہ فوج نے ہی بندوبست کر کے دیے تھے۔ اب وہی ہے، اب ذرا میں نام لیتا جاؤں گا سب کا۔ عامر کیانی صاحب کیا ہے، انہوں نے درست کہا، انہوں نے کہا میری فیملی تو ساری آرمی میں ہے، میں کس طرح انہیں فیس کروں؟ یہ جو کراچی سے بولے انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ فوج ہمارے پیچھے ہے۔ جناب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر رہے تھے کہ جی کوئی میر جعفر ہے، کوئی میر صادق ہے؟ آپ اپنے سب موسنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، اور اب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے وہ جو مزاحمت، وہ جو جرت آج بیچارگی میں کیوں تبدیل ہوئی ہے۔ اس لیے میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ شخصیات کو بہت معتبر بنا لیا جاتا ہے۔ یہ ساری پارٹی لیڈرشپ جو ہے ان کا کہا ہوا وہ قرآن اور حدیث سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ جب تک پارٹیز کے اندر جمہوری کلچر، کیا شاہ محمود قریشی اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ کیا چودھری پرویز رائی اس کی مذمت نہیں کرے گا؟ میں آپ کو نام لے کے سارے سب مذمت کریں گے، اور آج تو مذمت کا راستہ ہی کھول دیا خان صاحب نے خود ہی۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جناب صدر نے رات بڑا زور دیا۔ میں تو پچھلے 3-4 دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جناب صدر جو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں ان کی میں نے مذمت نہیں دیکھی، رات انہوں نے مذمت کا مشورہ ضرور دیا ہے۔ تو بات ہے کہ آج بھی اگر صدر صاحب میں سمجھتا ہوں ایک بڑا رول ادا کریں تو مفاہمت ہو سکتی ہے، بات آگے چل سکتی ہے۔ البتہ سیاسی کارکنوں اور شرپسندوں کے درمیان تفریق کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت بے چارگی میں بدل گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ خان صاحب اب تنہا رہ گئے ہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں۔ دیکھیے 2018 میں کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا، لیکن آپ بات کریں 99 کے کو کے بعد کی، پی ایم ایل این، اس وقت تو پی ایم ایل ایل ہی کہیے، اس کے بعد کاف لیگ بنی تھی۔ اچھا اس سے پہلے ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی دیکھا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، یعنی ہائی جیکنگ بھی ہوئی، الذوالفقار بھی بنے، اور ریکارڈ موجود ہے، ہمارے تو آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اب یہی ہے، اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو سیاسی عمل میں سیاست دانوں کو غیر سیاسی طریقے سے نکال کر نہ سیاسی نظام چلتا ہے نہ جمہوریت چلتی ہے۔ اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ جو ہے تشدد استعمال کیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ایک قانون حساب سے چلے گا۔ جہاں تک عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، یہ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا آپ کے نظام میں کون سا ادارہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے۔ دیکھیے آپ بیوروکریٹک سٹرکچر میں جائیے، آپ کا کام پھنس جائے نا، ایک ٹیبل پہ فائل پڑی رہے، ساری عمر اسی ٹیبل پہ پڑی رہے گی فائل، کوئی سفارش ڈھونڈے، کوئی تعلقات سے ہم کام کروا لیتے ہیں۔ پنجاب کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ پنجاب کی رشتہ داریاں ہر ادارے کے اندر ہیں، پاپولیشن کی وجہ سے، پاپولیشن زیادہ ہے نا، تو یہ ہے۔ تو یہ تو آپ کے ہر نظام کے ہر پہلو میں یہ پرابلمز ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم ان تشدد کے واقعات کو قانون کے مطابق ڈیل کریں، جو کہ بالکل صحیح طریقہ ہے، غصے کا اظہار بھی جائز ہے کہ نقصان ہوا ہے، اداروں کا نقصان ہوا ہے، ملک کا نقصان ہوا ہے،
اور اس قسم سے تشدد سے سیاست آگے نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے۔ لہذا تشدد اور سیاست کو علیحدہ کرنا پڑتا ٹھیک ہے، یعنی لیکن سیاست اس اور کے بعد تشدد ساتھ ساتھ اس نہیں کے چل بعد سکتے۔ سیاسی حل ہوگا۔ اگر غیر سیاسی حل نکالنے کی کوشش کی گئی تو پھر سب کا نقصان پاکستان کے ہوگا۔ معاملات بگڑ جائیں گے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں اگر حقیقی بنیاد پہ سیاست ہی پہ ان کا یقین ہو اور جمہوریت پہ ان کا تکیہ ہو تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نہ آج تک ختم ہوئی ہے اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے، نہ تحریک انصاف ختم ہو سکتی ہے۔ ماضی کے کچھ حوالے دیے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے مستقلاً ان جماعتوں کو تو ختم نہیں کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ یا ڈنڈے کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ، لیکن وقتی طور پر ہم نے ان کی جو نقصانات دیکھے، جانوں کے نقصانات دیکھے ہیں، ان کی سیاست کی جو ان جماعتوں کی جو نقصانات ہے وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ تو سیاسی نقصان تو بہرحال بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے اور مزید بھی ہو رہا ہوگا۔ اسی پینل میں اکثریت اس بات پہ تقریباً 3 ہفتے پہلے اگر ہم چلے جائیں اور اپنی ریکارڈنگ نکالیں تو ان سب کا یہی کہنا تھا اور اس بات پہ سب متفق تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول جماعت ہے اور 2/3 میجارٹی کے ساتھ وہ آنے والی ہے۔ اور حتیٰ عمران خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر حراست تھے تو ان کو اپنی کامیابی کا اتنا زغم تھا اور اتنا یقین تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو وہ یقین دلا رہے تھے کہ میں آپ کو نوکری سے نہیں ہٹاؤں گا، میں آپ سے یہ وعدہ یعنی اب کرتا آپ کہہ رہے ہوں۔ ہیں کہ تو یہ تحریک خود انصاف کے بذات لیے وقت خود بدل عمران چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے IMF معاہدے کی